عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج فرسٹ ایئر کے پہلے سبق یعنی اپنی مدد آپ کا آخری لیکچر ہے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی ہے، بہت زیادہ غریب ہے، ناتواں ہے، لاچار ہے، بے کس ہے، جو اپنے ساتھیوں کو محنت، وطن کے لوگوں کو محنت یعنی وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اپنی طاقت سے بڑھ کر وہ کام کرتا ہے، یعنی اس میں جو طاقت ہے اس سے وہ زیادہ کام کرتا ہے۔ اور پرہیزگاری یعنی وہ پرہیزگار ہے، اس میں تقویٰ ہے، وہ پارسا ہے، ہر قسم کے عیش و آرام کو چھوڑ دیتا ہے اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے۔ ایسی ایمانداری ہے اس میں جو اس سے پہلے کسی میں نہیں تھی، کی نظیر دکھاتا ہے، خود کام کر کے عملی مثال دکھاتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے لیکن یہ خصوصیات اس میں پائی جاتی ہے۔ اس شخص جس کا ذکر ہوا کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں، یعنی جس دور میں وہ زندہ ہے اور آنے والا جو زمانہ ہے اس میں اس کے ملک یعنی پورے ملک، اس کی قوم کی بھلائی، اس کی جو قوم ہے اس کے لوگوں کی بہتری پر بہت اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی حالت بھی بہتر ہوتی ہے، بلکہ اس کے خاندان کی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی قوم کے لوگوں کی حالت بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ، جیسے اس نے اپنی زندگی میں محنت کی تھی اور چال چلن اس کا جو برتاؤ ہے، گو اگرچہ معلوم نہیں ہے، اگرچہ باقی لوگوں کو علم نہیں ہے، مگر اور شخصوں کی زندگی میں یعنی اس کی شخصیت باقی لوگ پر اثر انداز ہوتی ہے، خفیہ آہستہ آہستہ یہ پھیل جاتا ہے، اثر کرتا ہے اور آئندہ کی نسل یعنی آنے والی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے، بہترین مثال بن جاتا ہے۔ دوسرے پیراگراف کی طرف آتے، ہر روز کے تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، آزمائی ہوئی بات، جس کو آزما کا تجربہ حاصل ہوا ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ اپنی زندگی اور عمل جو اس کی تھی، بیہیویئر جو ہے، اس میں یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ دوسرے کی زندگی جس سے دوسروں پر اثر ڈالا جاتا ہے، برتاؤ اور چال چلن پر کبھی اثر پیدا کرتا ہے، اس کے کاموں پر اور کردار پر مضبوط اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت سچ تو یہ ہے میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ عملی تعلیم ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھنا، یہ عملی تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ یہاں میں نے سٹار بنایا ہے تو یہاں پر دیکھیں، عملی تعلیم ایک اس کی دو اقسام ہے، ایک عملی تعلیم ہے، ایک علمی تعلیم ہے، ایک عملی تعلیم ہے۔ علمی تعلیم جو ہم اسکول میں حاصل کرتے ہیں، کالج میں کتاب سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک عملی تعلیم ہے، دوسروں کو کرتے دیکھ کر وہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو عملی ایک عمدہ بہترین عملی تعلیم ہے۔ جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں، مطلب اوپر بیان کیا گیا جو لوگ محنت کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، ایمانداری سے کام لیتے ہیں، تو اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کرے، اسکول، کالج وغیرہ کی تعلیم سے مقابلہ اور موازنہ کرے، تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم یعنی کالج کی تعلیم، جہاں علمی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی تعلیمی ادارے جو ہے، اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلی تعلیم تو عملی تعلیم ہے، زندگی کے علم کا، یعنی عملی تعلیم زندگی کے علم کا، یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، کہ زندگی کو کیسے بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، زندگی کا علم کہتے ہیں۔ یہ لائف ایجوکیشن جو ہے، زندگی کے برتاؤ کا جو علم ہے، ہر انسان پر، قوم پر، پوری قوم کی حالت اس سے بہتر ہوتی ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسۃ العلوم کا علم، طاق میں تعلیمی اداروں کا علم جو ہے، یہ گھر میں بلند جگہ لوگ جو طلباء ہوتے ہیں اپنا بستہ رکھتے ہیں یا کتابیں رکھ دیتے ہیں وہاں پر صندوق میں، یا طلباء جو فرسٹ ایئر میں پاس ہو جاتے ہیں تو فرسٹ ایئر کی کتابیں بعض اوقات وہ صندوق میں رکھ دیتے ہیں، یا الماری میں کتابیں رکھ دیتے ہیں، یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہے، یہ کتب خانہ یعنی لائبریری میں رکھا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہم نے سنبھالا ہے اور عملی صورت میں نہیں ہے۔ مگر زندگی کے برتاؤ کا علم، زندگی سیکھنے کا جو علم ہے، جو عملی تعلیم ہے کا علم، ہر وقت یہ سنبھالا نہیں ہے، ہم نے ہر وقت جاری ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ دوست سے ملتے وقت ہم کچھ سیکھتے ہیں
ان دوستوں سے، گھر کے رہنے سہنے یعنی اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے کچھ سیکھتے ہیں، شہر کی گلیوں میں سیکھتے ہیں، سراپا کی دکان میں جو جیولر شاپ ہے، سنار کی دکان ہے، وہاں پر مختلف لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، ہل جوتنے میں کاشتکار سے سیکھ لیتے ہیں، کپڑا بننے کے کارخانے میں جہاں کپڑا بنایا جاتا ہے وہاں میں مزدور ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ وہ سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ کالوں سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے، مشینوں پر کام کرنے والے وہاں جو کارخانے ہوتے ہیں ہر آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر بے سکھائے، ایک تو ہے علمی تعلیم ہے، علمی تعلیم تو استاد سکھاتا ہے، وہاں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں سکھانا نہیں پڑتا۔ بے شاگرد بنائے، اور تو علمی تعلیم کے لیے استاد اور شاگرد کی ضرورت ہوتی ہے، یا استاد اور شاگرد کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلایا جاتا ہے، ایک اچھا کام کرتا ہے تو دوسرے اسے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے، یہاں سر سید احمد خان نے دو قسم کے علوم کا ذکر کیا ہے، ایک عملی تعلیم، ایک علمی تعلیم ہے۔ یہ پچھلا علم آخر میں بیان کیا گیا، یعنی عملی تعلیم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان تو ویسے بھی انسان ہے لیکن اصل انسان تب بنتا ہے جب اس میں انسانیت ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہو، اچھا برتاؤ کرتا ہو تو اچھا انسان بن جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اسی علم سے عمل یعنی عملی تعلیم کی وجہ سے ہم کام پر لگ جاتے ہیں، چال چلن یہ ہمارا طور طریقہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تعلیمی نفسی، یہاں پر نیچے آئیے دیکھتے ہیں، تعلیمی نفسی، نفس جن برائیوں پر مائل کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے۔ نفسی کشی یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں، شخصی خوبی ہماری برائیاں دور ہو جاتی ہے۔ قومی مضبوطی نمبر 6 نمبر ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، قومی مضبوطی، جب سب افراد علم کو سیکھ لیں گے تو قوم مضبوط ہو جائے گی، قوم مضبوط ہو جائے گی۔ اور قومی عزت، اسی قوم کو دوسری قوموں میں عزت مل جاتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے، یعنی عملی تعلیم یہ وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسرے کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے، جو انسان کو اپنے فرائض کہ میرے ذمہ کیا کیا کام ہے، میں نے ہر صورت میں ان کو کرنا ہے۔ دوسروں کے حقوق یہاں پر نیچے آتے ہیں، دوسرے کے حقوق، لوگوں کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہے ان کو ادا کرنا، جیسے استاد تعلیم دے کر طلباء کا حق ادا کر رہا ہے، یا اس زندگی میں جو ہے اس معاشرے میں بہت زیادہ لوگ اپنے حقوق جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ زندگی کے کاروبار کرنے، اچھی طرح زندگی بسر کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے، آخرت میں بلند درجہ انسان کو ملتا ہے جب اس کے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جنت ملتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے، تو اپنی عاقبت کو سنوارنے کے وہ لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم یعنی یہ علم جو ہے، اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، یہ علم کتاب میں بھی ہے مگر وہاں سے مدد نہیں مل رہی ہے۔ ہم مدرسوں میں جو ہے پڑھتے ہیں، استاد ہمیں کیا کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، برے کاموں سے دور رہو، ڈاکہ یا جو ہے ایک دوسرے کو مارنا، ان چیزوں سے ہمیں وہ جو ہے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، لیکن یہ کتابوں میں بھی ہے لیکن وہاں سے مدد نہیں ملتی جب تک کوئی عملی طور پر ہمیں نہیں دکھاتا۔ اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے، یہ تعلیم کسی کلاس میں داخلے سے بھی نہیں ملتی، اور نہ یہ استاد سے پڑھ کر بھی یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے، لارڈ بیکن یہ لندن کے رہنے والے تھے، اس کا نہایت بہت ہی عمدہ بہترین قول ہے، بات ہے کہ تو عزیز طلبہ یہاں پر دیکھیے، یہاں واوین ہے، ڈبل کاماس ہے، واوین، جب کسی کی کہی ہوئی بات کو یا قول کو نقل کرنا مقصود ہو تو پھر ہم اس کو واوین میں لکھتے ہیں کہ یعنی کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم سے یعنی اسکول و کالج کی تعلیم یہ ہم کو کام پر نہیں لگا سکتا، یہ علم ہم کو کام پر نہیں لگا سکتا۔ علم کو عمل میں لانا
یعنی اس پر عمل کرنا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے۔ علم کی بس کی بات نہیں کہ وہ آپ کو جو ہے عمل پر بھی لگا دے، وہ ہمیں صرف سکھاتا ہے۔ برتر ہے یعنی علم عمل علم سے بہت بلند ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست یعنی دوسرے کو دیکھ کر سیکھنا، اسے دیکھ کر لوگ درست ہو جاتے ہیں، ان کے عادات ان کے طریقے بدل جاتے ہیں، اور اس کے علم کو بعمل، تو یہاں وہ علم جو کتاب سے سیکھا ہے وہ اب خود کرنے لگتا ہے، آ جاتا ہے علم کو عمل میں اچھا یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے، یعنی پڑھے ہوئے علم کا مشاہدہ کر کے استعمال کرنے لگتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل، یعنی ہم تو علم سیکھتے ہیں لیکن ہمیں عمل کی زیادہ ضرورت ہے، اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن، اپنی زندگی کے کارنامے جو ہے بیان کرنا، لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے صفات کا ذکر کرنا، اچھے کام کر کے جو ہے اس کا ذکر کرنا۔ تو مصنف کے مطابق ہمیں شیہی نہیں بگارنا چاہیے، ہمیں جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی حالات زندگی نہیں بیان کرنی چاہیے، بلکہ اس کی بجائے کی بنسبت عمدہ چال چلن، لوگوں کے سامنے اچھے کام کر کے دکھاؤ، عملی طور پر دکھاؤ۔ تو جب آپ میں یہ صفت آ جائے تو پھر آدمی کو زیادہ تر معزز، عزت اور قابل ادب بناتا ہے، وہ آدمی معاشرے کے لوگوں کی نظر میں جو ہے معزز بن جاتا ہے، قابل ادب، دوسرے اس کا ادب کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔